السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج ایک بابرکت مجلس میں منعقد جو ہو رہی ہے بچوں کے حفظ کی تکمیل کے سلسلے میں، بابرکت تقریب میں آپ بچے بھی شریک ہیں اور آپ سرپرست حضرات بھی شریک ہیں۔ اس دعائیہ تقریب میں سورہ فرقان کے آخر میں آنے والی ایک دعا کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا کی آج ہم سب کو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ دعا اور اس کا ترجمہ جب سامنے آئے گا، دل سے آمین نکلے گی کہ ہر شخص کی چاہت ہے اپنے لیے، اور وہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور رحمان کے بندوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت سورہ فرقان کی آخری آیات میں بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ رحمان کے بندے وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج انسان کما کما کر تھک جائے، زندگی کے ایک حصے کو گزار دے، بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان، ان کی فیسیں، ان کے کپڑے، گھر کے اندر آسائشیں سب جمع کر لیتا ہے، لیکن جب گھر والوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی تو یہ سب کچھ مٹی نظر آتا ہے، بیکار نظر آتا ہے۔ اور یہی انسان جو اللہ نے نعمتیں دی ہوں، جتنی دی ہوں، اس میں اس کو اپنے گھر والوں سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہو، وہی گھر انسان کے لیے سکون اور راحت کا باعث ہے، وہی خوشی کا باعث ہے۔ آج ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور وجعلنا للمتقین اماما، ان کو پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ مفسرین نے اس آخری جملے کی کئی تفسیریں کی ہیں، لیکن جب میرے شاگرد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دعا کا پہلا حصہ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں متقین کا بھی، پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب اپنے ساتھیوں کو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنا لیجیے، اور حفظ کرنے کے بعد جب اس کی عمر ہوگی تراویح میں قرآن مجید سنانے کی، تو جب وہ تراویح میں مصلی پر کھڑے ہو کر رمضان میں قرآن سنا رہا ہوگا تو پھر دوبارہ اس آیت کا ترجمہ پڑھیے گا کہ اللہ نے اس کو متقین کا امام بنا دیا۔ کتنے متقی حضرات اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ متقین کا امام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں
اللہ رب العزت سب کو متقین کا امام بنا دے اور اتنا نیک بنا دے کہ عام زندگی میں بھی وہ متقین کے رہنما بن جائیں۔ آج ماں باپ بہت فکر مند ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور یہ گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک جو نصیب ہوگی وہ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں۔ آج مختصر وقت میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ بچے جن کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا خالق اللہ ہے، ان بچوں سے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ ہم ان بچوں کے خالق، ان کو بنانے والوں نے یعنی اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھایا سیرت طیبہ سے، تو ہم جب اس خالق کے کہنے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تربیت کریں گے تو اولاد سے یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ آج اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے اور قیامت تک بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، دل چھوٹا نہ کیجیے گا، مایوس نہ ہو جائیے گا اس بات سے کہ حالات ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، میڈیا ایسا ہے، حالات ایسے آ گئے ہیں۔ مایوسی نہیں، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے گا کسی مرحلے میں بھی۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، بچے کے کانوں میں بات ڈالنا ہے، دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، ہم ماحول کو اور ان حالات کو قرآنی اصولوں کے مطابق ڈھالتے رہیں، اور جب آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو سورہ لقمان، وہ قرآن حکیم جس کے حافظ آپ کے بچے ہوئے، سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا ترجمہ پڑھیے اور تلاوت کیجئے پہلے، پھر اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھیے، تو آپ کو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے قرآنی تربیت کے، خدائی تربیت کے اصول آپ کو ملیں گے۔ ذہن میں بار بار ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ یہ خالق کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ اگر میں اپنی کوئی سوچ، کوئی ماہرین نفسیات، کوئی بڑے بڑے اسکالر کا حوالہ دے کر یہ کہوں کہ یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب کہہ دیں کہ مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن جب قرآن حکیم میں خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کو بیان کیا جائے گا تو وہاں یہ گنجائش موجود نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے۔ اور ان اصولوں میں سے پہلا اصول، جب رکوع یہاں شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور آگے پھر انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کیا کی، اس کو کیا کیا کہا، آگے وہ اصول آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلے بچے کے ایمان پر محنت، ایمان پر محنت۔ ممکن ہے کسی صاحب کے ذہن میں آئے کہ یہ شرک کا جو موضوع ہوتا ہے بڑا اونچا موضوع ہوتا ہے، بڑی عمر کے افراد کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق دودھ پیتے بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس موضوع کا تعلق کہ شرک کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا ہے۔ توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا۔ آج مائیں بسا اوقات بچوں کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں، دودھ پیتے بچے کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ کیسے؟
کہ ماں کہتی ہے بچوں کو کہ تم دودھ پی لو، یہ چیز کھا لو، میری بات مانو، ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا، کتا ڈوگی، یا تمہیں بھالو لے جائے گا، یا تمہیں میں ڈارک روم میں بند کر دوں گی، اندھیرے کمرے میں۔ آج ماں چھوٹے بچوں کو کتے سے ڈراتی ہے، بھالو سے ڈراتی ہے، اندھیرے سے ڈراتی ہے، مخلوق سے ڈراتی ہے۔ ہماری مائیں آج چھوٹے بچوں کو مخلوق سے ڈرانے پر محنت کرتی ہیں۔ یہ جب کڑیل جوان ہو جاتا ہے تب بھی وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت، کاش کہ ماں اپنے بچے کو جو ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، اس کو یہ کہہ سکے کہ بیٹا یہ جو دودھ ہے یہ اللہ نے نعمت دی ہے، یہ جو کھانا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تم نہیں یہ بات مانو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کاش کہ اس نے کئی بار لفظ اللہ کو اس کے کانوں سے اتارا ہوتا، وہ مخلوق سے نہ ڈرتا، بڑے ہو کر خالق سے ڈرتا۔ سب سے پہلے بچوں کے ایمان پر محنت، پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والد سلوک، یہ بھی والدین کی ذمہ داری کہ وہ بچوں کو سکھائیں حسن سلوک۔ اور اگلا اصول انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ وہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں۔ یہ تربیت ہو ان بچوں کی کہ اللہ کا بھی شکر ادا کریں، ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ اور اس کا آسان سا طریقہ کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو یہ الحمدللہ کہیے۔ کاش کہ ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہو کہ ہم بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا کھانا کھا لیا، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کھا لیا، ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے کھا لیا۔ بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب ایک یہ کہ ٹھیک ہے، اور ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کی زبان پہ الحمدللہ آ جائے، اللہ کا شکر ادا کرنا آ جائے۔ اور انسانوں کا شکر کیسے ادا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ جزاک اللہ کہے، جزاک اللہ، یہ انسانوں کا شکر ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو شکر گزار بنائیے۔ نہیں محنت کریں گے تو ایسی صورت میں یہ جو جوان ہوگا، سب کچھ کرنے کے بعد یہ جوان آپ کے سامنے کہے گا میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، ناشکری کی انتہا۔ اس لیے عادت ڈالیے گھروں کے اندر کہ بچہ آپ سے کوئی چیز لے، آپ اس کو چاکلیٹ بھی دینا تو وہ آگے سے کہے جزاک اللہ۔ ارے بیٹے تو نماز قائم کر، 7 سال کی عمر سے کہنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جبکہ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہیں۔ اور آج ماں باپ بہت دفعہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس میڈیا کے ماحول میں اور ان ایجادات کے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے کیسے بچائیں؟ یہ ماں باپ کا آج بہت بڑا ایک سوال ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجئے، اللہ نے حل بتایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں و برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے رکھنا ہے، اس لیے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، خود اپنے لیے نماز کا ماحول بنائیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ نماز روک لے گی ان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے انشاءاللہ۔ اگلا مرحلہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کیجیے کہ وہ دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کر لے کہ یہ اچھائی ہے یا برائی ہے، سن کر معلوم کر لے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے، اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ صلاحیت بچے کے اندر پیدا کر دیجیے۔ اگلا اصول وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے تو صبر کر۔ بے شک صبر کرنا یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے معصوم بچوں کو بڑا نازک بنا دیا ہے، اتنا نازک بنا دیا ہے
کہ ہم خود بھی چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہوتے ہیں، اور وہ بچہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے، یعنی من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو باہمت بنانا ہے، ورنہ یہ نوجوان ہو کر بھی ان کے اندر برداشت نہیں ہوگی، ان کے اندر صبر نہیں ہوگا، یہ باہمت نوجوان نہیں بنیں گے۔ بچپن سے ان کو باہمت بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا مرحلہ ان کے ایمان پر یہ بھی محنت کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بچے کے اندر یہ محنت کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کرنا۔ اور اگلا مرحلہ ولا تمشی فی الاغلاط، واقصد فی مشیک سے پہلے والی آیت کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر لا تصعر خدک للناس۔ اب میرے پیارے بیٹے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں لا تصعر خدک للناس، اپنے منہ کو لوگوں کے سامنے پھلا کے مت رہ۔ فیس امپریشن کی تربیت، چہرے کے تاثرات کی تربیت آج یہ بچوں کی بہت بڑی ضرورت، آج یہ پوری سائنس بن چکی ہے۔ چہرے کے تاثرات کی تربیت کہ کس وقت میں انسان کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں۔ سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، یہ آپ سرپرستوں کے لیے حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہوں اور کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکا۔ فی مشیک واغضض من صوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو ذرا دھیما رکھ۔ ٹھیک ہے آپ نے بولنا ہے، پڑھانا ہے، واعظ کرنا ہے، اونچا بول لیجئے، لیکن ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھ، آواز پر محنت کرنا۔ میں آخر میں بتاتا چلوں ابھی چند دن پہلے کی بات کہ